گوارا نہ کیا کہ پیر صاحب کو جا کر سلام کرے، بلکہ پیر صاحب نے سلام کیا، جناب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ بڑے غریب تھے، فقیر تھے، اب حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگے جو آپ بھی کوئی پیر ہیں، آپ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، ایک دیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیر تو وہ ہے جس نے مجھے 1000 دیا ہر روز میں۔ جب یہ بات کی نا تو پیر صاحب نے کہا اچھا 1000 ملتا ہے، جو وہ کاغذ لے کے آؤ۔ جب کاغذ لے کر آیا نا، پیر صاحب نے کہا وہ جو میرا 1 ہے وہ مجھے واپس کر دو، میرا 1 کیا کرو، مجھے واپس کر دو۔ پیر صاحب نے اپنا 1 لے لیا، اب باقی کیا بچا؟ 0 0 0۔ یہاں پر ہو تو پولیس کو کال کر دیں۔ اب وہ 3 زیروز کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ بولو، بلکہ ایمرجنسی ہو گئی۔ اب یاد رکھیں، میں بڑی چھوٹی سی بات مختصر وقت میں لیکن ایک بڑے کام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بھی قبلہ پیر صاحب کے والد گرامی حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی رحمت اللہ تعالی نے اپنی گود میں بٹھا کر 1 دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ، میرے والد جو تھے نا، میرے والد ہم بڑے غریب تھے، بڑے مسکین لوگ ہم تھے، ہم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور اسی روٹی روزی کی تلاش میں گئے اور کہیں پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان کے والد صاحب سے، اور میرے والد صاحب نے کہا جی دعا کریں، میں جاتا ہوں لیبیا۔ پیر صاحب نے فرمایا رات کے 12-1 بجے کا ٹائم تھا لیبیا کا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے کر جائے، اور within 1 week اللہ نے سبب بنایا، گئے، اور آج تک وہ ان کی نظر ایسے کام ہوئی، بڑے بڑوں نے کہا ہم 0 دیتے ہیں، ہم نے کہا 2 لیکن ہم 1 کو کبھی بھول سکتے۔ یہ آج جو روحانی اور جو علمی اور یہ جو برکتیں ہیں، جب تک یہ 1 قائم ہے اور اس آستانہ عالیہ موڑا شریف سے جب تک یہ نسبت ہے، بڑے بڑے حالات بگڑے ہیں اور بگڑیں گے، لیکن جب اپنے پیر کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ انسان خلوص سے نیت کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم رہتا ہے اور اپنے پیر کا ادب دل میں رہتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نہ کبھی کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ کبھی کسی کا بگاڑا ہے۔ یہ اولیاء، یہ صوفیاء، یہ پیر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور جب دل سے دعا ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی 1 بار، کوئی 2 بار آئے تو ہم اس کو تھینکس بولتے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ۔ قبلہ موڑا شریف، دربار عالیہ موڑا شریف وہ ہے کہ لاسٹ 200 ایئر سے 24 آور ہر وقت وہاں پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے، یہ خلا ہے، اس ثواب کے ساتھ بھر جاتا ہے 1 مرتبہ۔ اور جس دربار شریف میں اور جو اللہ کے ولی حضرت خواجہ بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ 80 سال 80 ایئر ایک پتھر پر بیٹھ کر گرمی میں، برف میں، سردی میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو کچھ مقام دیا ہوگا، پھر ان کے خون میں بھی تو کچھ تاثیر رکھی ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے کل ریڈیو میں قبلہ پیر صاحب کا انٹرویو سنا کہ ماشاءاللہ ایک باقاعدہ آپ ڈاکٹر ہیں
اور اسلام آباد میں ایک اچھے اسپتال میں کام کرتے رہے ہیں، آج بھی وہ ڈگری ہے، مگر اپنے والد گرامی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ڈاکٹری اور سب کچھ چھوڑ کر ماشاءاللہ کینیڈا میں آپ وہاں رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ان ملکوں میں اگر ڈاکٹر ہو اور کتنے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا رکھے ہیں، آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا ذکر دنیا میں عام کرنے کے لیے اور محبت رسول کا جذبہ اور عشق رسول لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو پیغام لے کر آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان سفروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی سایہ جمیلہ اور آپ کی کاوشوں کو اور چار چاند لگائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج پیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، کل رات کو نیوزی لینڈ میں، پرسوں رات کو نیوزی لینڈ میں، پھر پورا ویک وہاں پر برسبن میں، میلبرن میں، کئی جگہوں پر یہ معراج شریف کے شب برات کے روحانی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید عقیدہ اہل سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف فرمائیں اور اپنے روحانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، شان اولیاء زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله